بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم حاضرین و ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈیجیٹل اسلامک نیٹ ورک۔ آج ہم نے مدعو کیا ہے اپنے اس پلیٹ فارم پر حضرت علامہ و مولانا ابو الطیب دلاور حسین سعیدی صاحب۔ ہمارے اس پروگرام کا عنوان امیر المؤمنین، مراد رسول، امام العادلین، میری مراد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان۔ آج کے ہم اپنے مہمان خصوصی حضرت علامہ و مولانا ابو الطیب دلاور حسین سعیدی صاحب کو دعوت دیتے ہیں تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات سے سامعین کے دلوں کو منور فرمائیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طریقے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ مولانا بلال فروقی صاحب۔ ہم آپ کے بھی مشکور ہیں کہ آپ ہماری طرف تشریف لے آئے اور ہمیں یہ موقع اور شرف عطا کیا کہ ہم آپ کے پہلو میں بیٹھ کے بیان کریں۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس سے مراد علامہ صاحب صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ یہ وہ عظیم جماعت ہے کہ جس کی تعریفیں اور جن کی پاک دامنی اور جن کی پاک سیرت کی گواہی اللہ رب العزت نے جگہ بجگہ قرآن پاک میں ارشاد فرمائی۔ تو یہ صحابہ کی عظیم جماعت کے ان کے جو سربراہ ہیں ان میں سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے نمبر پہ آتے ہیں۔ اور آپ نے جو دین اسلام کو قوت بخشی، میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جو ہے نا وہ احادیث سے بیان نہیں کروں گا، یا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو جو ہے نا وہ صحابہ کی نظر سے بیان نہیں کروں گا، یا کسی اولیاء کی نظر سے بیان نہیں کروں گا، بلکہ آج میں جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کرنے جا رہا ہوں وہ ایک ایسا عظیم پہلو ہے کہ صحابہ تو بعد میں ان کی جو سیرت ہے، جو کردار ہے، جو وقار ہے، وہ تو بعد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں وہ تو بعد میں، لیکن سب سے پہلے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ اللہ کی بارگاہ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نا وہ شان کیا ہے، عظمت کیا ہے، رفت کیا ہے، وقار کیا ہے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے آپ کو بے پناہ جو ہے نا عزتوں سے نوازا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمارے بدن کا پاک ہونا لازمی ہے۔ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو جس جگہ بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے اس جگہ کا پاک ہونا لازمی ہے۔ اور اسی طریقے سے جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو ہماری دل کا اور ہماری نیت کا صاف ہونا بھی لازمی ہے۔ تو اسی طریقے سے وہی قرآن کے جس کو پڑھنے کے لیے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھنا پڑتا ہے، وہی قرآن جو فاروق اعظم کی شان کو بیان کر رہا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو سننے کے لیے اور برداشت کرنے کے لیے انسان کے بدن کا پاک ہونا بھی لازمی ہے، انسان کے دل کا پاک ہونا بھی لازمی ہے، اور انسان کی نیت کا پاک ہونا بھی لازمی ہے۔ جو شخص ان تینوں کاموں سے عاجز ہے، لاچار ہے، لاغر ہے، وہ اس کا جو بدن بھی نا وہ غلاظت سے بھرا ہوا ہے، اس کا جو نا تن بھی اور باطن بھی جو نا وہ غلاظت سے اور کلک سے بھرا ہوا ہے، تو پھر اس کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کبھی بھی ہضم نہیں ہو سکتی۔ تو انسان کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو سمجھنے کے لیے اس کے بدن کو، اس کے دل کو، اس کے نیت کو صاف ہونا لازمی ہے۔ یہ جو لوگ دل کے بھی کالے ہوتے ہیں، تن کے بھی کالے ہوتے ہیں، لباس کے بھی کالے ہوتے ہیں، سیرت کے بھی کالے ہوتے ہیں، تو وہ کبھی بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو اس کے لیے اللہ رب العزت کی یہ عظیم نعمت کا حامل ہونا لازمی ہے۔ جس کے پاس یہ عظیم نعمت ہوگی وہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو سمجھے گا اور بیان کرے گا۔ سامعین محترم، آپ دیکھیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقبولیت اور عظمت اور رفت اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے۔
جس موقع پر جس چیز کی ضرورت ہوتی، جس پہ آپ اصرار کرتے، تو وہی چیز اللہ پاک قرآن پاک میں نازل کر دیتا۔ جیسے فاروق اعظم کی منشا ہوتی، جیسے فاروق اعظم کی چاہت ہوتی، ویسے ہی اللہ رب العزت آپ کی چاہت کو قبول کرتے ہوئے قرآن پاک کی آیت کو نازل فرما دیتا۔ قرآن پاک کی آیت کو نازل فرما دیتا۔ اس کی مثالیں بے شمار ہیں، اور محدثین اور علماء کرام علامہ صاحب لکھتے ہیں کہ کم و بیش 18 آیات کریمہ جو قرآن پاک کی ہیں وہ فاروق اعظم کی چاہت کے مطابق اللہ پاک نے قرآن میں نازل فرما دی۔ 18 آیات مبارکہ کہ جو فاروق اعظم نے چاہا ویسے ہی جو ہے نا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا۔ ایک موقع پہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے ہیں، راستے کے اندر کچھ یہودی آپ کو ملتے ہیں۔ اس وقت یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی تھی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ رب العزت کو قرض حسنہ دے، قرض حسنہ دے۔ ویسے تو اللہ پاک وہ بے نیاز ہے، غنی ہے، اس کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فاروق اعظم جب گزرنے لگے تو یہودیوں نے آپ کو دیکھ کے کہنے لگا، یہ دیکھیں یہ فاروق اعظم آ رہا ہے، ان کا رب تو فقیر ہے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ تو فاروق اعظم کا رب جو ہے وہ فقیر ہے، وہ تو ہم سے پیسے مانگتا ہے، اور یہ بات جو ہے نا ان کا قرآن کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ تو جب فاروق اعظم نے یہ بات سنی تو آپ نے اس یہودی کے چہرے پہ زوردار تھپڑ مارا۔ جب اس کے چہرے پہ زوردار تھپڑ لگا تو وہ زمین پہ جا کے گر گیا۔ جب وہ زمین پہ علامہ صاحب گرا تو وہی یہودی انصاف چاہنے کے لیے، سارے یہودی تھے، منافقین تھے، تو انہوں نے ایک آپس میں پلان بنایا کہ ہم اب ان کے نبی کے پاس جاتے ہیں اور فیصلہ کرواتے ہیں ان سے، فاروق اعظم کے پاس کوئی گواہ بھی نہیں ہے تو ہمارے حق میں جو نا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو جب فاروق اعظم کی شکایت پہنچتی ہے دربار رسالت کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے فرماتے ہیں کہ میرا فاروق اعظم ایسا کر ہی نہیں سکتا، وہ کسی کے اوپر ناجائز ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ تو وہ جو یہودی تھے وہ ایک دوسرے کی گواہی دینے لگے کہ دیکھیں ہم 3-4 بندے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے ناجائز ہم پہ جو نا تھپڑ مارا ہے اور ہمیں اذیت پہنچائی ہے۔ تو فاروق اعظم کو بلایا گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گواہ طلب کیا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی گواہ نہ تھا جو گواہی دیتا کہ یہودیوں نے اللہ کو فقیر کہا۔ تو جب آپ کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا تو گویا رب نے فرمایا اے میرے پیارے فاروق، میرے محبوب کے عظیم غلام، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، جب تیرا رب ہے تو اب تیرا رب ہی گواہی دے گا کہ ان یہودیوں نے مجھے فقیر کہا ہے۔ اسی اثنا میں اللہ رب العزت نے جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ جبریل میرے فاروق کی گواہی دو اور میرا پیغام دو کہ اللہ فرما رہا ہے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ رب نے فرشتے کے ذریعے فاروق اعظم کی گواہی دی کہ ان یہودیوں نے رب کو فقیر کہا۔ تو یہ وہ ہستی ہیں، عظیم ہستی ہیں کہ ان کے بارے میں اللہ بھی جو ہے نا وہ فرشتے کو بھیج کے، اور فرشتہ بھی سید الملائکہ جبرائیل امین کو بھیج کے گواہی دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو خدا کی بارگاہ میں فاروق اعظم کی اتنی مقبولیت ہے، اتنی عظمت ہے، تو جو یہ تن کے، من کے، لباس کے، سیرت کے، کردار کے کالے ہیں، ہمیں ان سے کیا فرق پڑتا ہے جب رب ہی ان کی شان اور چرچے قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ ایسے ہی علامہ صاحب بہت ساری مثالیں ہیں جو ہم بیان کریں۔ اسی طریقے سے ایک فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہت ہوئی کہ ازواج مطہرات جو ہے نا وہ پردہ کریں۔ آپ کی یہ چاہت تھی، آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا اور ان کو بتایا کہ میری چاہت یہ ہے، تو گویا رب نے فرمایا اے میرے فاروق تیری تو بھی چاہت ہے، ابھی تو سوچ رہا ہے، ابھی تو سوچ رہا ہے، تو میرے محبوب کا غلام ہے، تیرا سوچنا کیا۔ اللہ نے قرآن پاک میں آیت ارشاد فرما دی، فرمایا یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ تو آج دیکھیں مسلمانوں کی عورتوں کا ترہ امتیاز کیا ہے، سیرت کیا ہے، کردار کیا ہے کہ مسلمانوں کی خواتین پردہ کرتی ہیں، اور وہ ان لوگوں کی خواتین بھی پردہ کرتی ہیں جو فاروق اعظم کو نہیں مانتے۔ اب ان کو ہم کہہ دیتے ہیں اب فاروق اعظم کو نہیں مانتے، تو یہ جو قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی پردے والی، یہ تو فاروق اعظم کی چاہت کے مطابق ہوئی ہے۔ آپ جب فاروق اعظم کو نہیں مانتے تو پھر اپنی خواتین کو پردہ بھی نہ کرائیں۔
آپ اپنی خواتین کو پردہ کرا رہے ہیں۔ چاہت کس کی تھی؟ فاروق اعظم کی۔ تو دیکھیں مقبولیت کتنی ہے کہ آج مسلمانوں کی خواتین پردہ کر رہی ہیں اور اس عظیم فریضہ پہ عمل کر رہی ہیں، اور یہی فریضہ ان کے لیے جنت کا راستہ بنے گا۔ تو فاروق اعظم کی تو کیا ہی بات ہے، آپ کی کیا مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اسی طریقے سے بلال فاروقی صاحب بھی، آپ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہمارے ناقص الفاظ آپ نے سنے، ہماری تقریر کو سنا۔ اللہ پاک ان کے سنوں کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی اچھے الفاظ چنیدہ شنیدہ، بہت ہی پیارے الفاظوں کے ساتھ شان سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزبان قرآن ہمارے حاضرین و ناظرین کو بتا رہے تھے۔